جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شارٹ بریک سے پہلے ہم لوگوں کا بڑا دلچسپ گفتگو جاری تھی. چائلڈ ایبیوز، بچوں کے ساتھ جنسی، جسمانی اور ذہنی زیادتی، یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے. وہ بات ہو رہی تھی. سردار صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ کے کچھ ان سے اختلاف کیا تھا کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ علماء کے عالم کا یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر باہر آ جائے، اس کے ہاتھ میں پاک. دیکھیں جو عوام بھی ہے نا، جو باہر نکلتی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی وہ نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، ڈنڈا نہیں ہوتا. یہ جب ہڑتالیں اسٹرائکس ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ظاہر اختیار تو نہیں ہوتا نا. نہیں، ہمارے پاس اختیار کیا ہے کہ ہم بولنے کا، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم بولیں گے، ہم ادھر بھی بولیں گے چوک میں. سنیں نا جو ذمہ داری اس پہ تو بولتے ہیں. سن لینا نہیں، ساتھ اور کام بھی ہوتے ہیں نا. صرف مسجدی، صرف مدرسہ ہی کام نہیں ہے نا. آپ کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، جو ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں ہے، بہت بڑا کردار ہے. آپ لوگوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں. ابھی آج کل یہ پوائنٹ سے ہٹ جاؤں گا لیکن تھوڑی سی مثال دے دوں. جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں 10 علماء بیٹھے ہیں، 10 علماء کا اپنا ہی خیال ہے. ایک نماز کو سنتے ہیں، کسی نے اڑا دی ہے، کسی نے کیا کیا ہے، کسی عام آدمی جس طرح سے کنفیوز ہو گیا. تقسیم ہے نا، اور یہ سازش ہے، باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. مذہب کو بدنام کرنے کے لیے نا سازش ہو رہی ہے. اچھا وہ ہم ادھر نہیں جاتے، ہم ادھر نہیں جاتے. اب وکیلوں تو اپنی جگہ پر ہے، علماء کا اختلاف ہے، علماء تک رہنے نہیں. وہ میں عام آدمی کے لیے ایک بات کی ہے نا. جہاں تک ان چیزوں کی اب مثال کے سزا کا میں نے ذکر کیا نا، اس سزا پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں. کس سزا پہ؟ یہ جو کون مانتا ہے؟ آپ کا جسٹس سسٹم مانتا ہے سزا؟ نہ علماء کی اختلاف نہیں تو آپ جسٹس سسٹم کا ایسا بنائیں نا اس کو. نہ یہ تو بنا ہوا ہے نا، آلریڈی ہے نا، عمل درآمد نہیں ہے نا. نہیں عمل درآمد پھر کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں باہر؟ نہیں، یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے. سزائیں موجود ہے. مطلب آپ نے نہیں سزائیں نہیں، اسلامی سزائیں ہیں. نہ اسلامی تو خیر نہیں ہے نا. یہ بات ہے. میں اس طرف آ رہا تھا لیکن پوری بات اس لیے میں کیا آپ کرنے کہ پاکستان کے قانون میں 25 سال کچھ جرمانہ ہے، کچھ سزائے موت ہے. یہ ساری سزائیں موجود ہیں نا اس کے لیے کہ آپ کسی کو زبردستی اغوا کرے یا ریپ کرے یا کسی بھی حوالے اس طرح. نہیں، یہ اسلامی سزائیں ہیں. اسلامی سزائیں تو خیر نہیں ہے. وہ اسلامی سزا کا تو میں نے آپ کو تذکرہ کیا. لیکن سول سوسائٹی نے اسٹرائک، لیکن اس کے ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ. سول سوسائٹی نے اسٹرائک کی ہے سزا جو ہے نا، یہ جو اسلامی سزا. مولانا صاحب ایک منٹ جی، نہیں آپ ساتھ ہی جواب دے دیں، ساتھ ہی جواب دے دیں. پوائنٹ بتاتا ہوں، ساتھ ہی جواب دے دیں اس کا بھی نا، کہ لمبا ہو جائے آپ کا نا پروگرام. اچھا، یہ اسلامی سزا کی آپ نے بات کی نا، اسلامی سزا نے وہاں وہ قید سخت لگائی ہے نا کہ 4 گواہ ہو. تو یہاں گواہ کے لیے کوئی آتا ہے؟ تو جب گواہی نہیں ہے تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ میرا آپ سے وہ 7 پوائنٹ میں کہہ رہا تھا. دیکھیں سول سوسائٹی اسٹرائک کرتی ہے نا. جی کرتی ہے جی. ہم لوگ اس کے لیے بھی جلسہ، ہم نے ہم نے جلسہ نکالا ہے، جلوس نکالا ہے کہ بھائی یہ کیوں بچوں کے ساتھ اس طرح. بہاولپور والا جب ہوا تھا، نہیں سوری یہ قصور والا ہوا تھا، اسلام آباد میں، لاہور میں بڑے لوگ. مجھے آپ بتا دیں مولانا صاحب کتنے علماء اکرام نکلے تھے اس سلسلے میں؟ روڈوں پہ کتنے آئے تھے کہ بھائی نہیں یہ سزائیں ہیں، یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، ان کو سزائیں اس طرح سے دو. حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ بن رہا ہے اور ہم لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. بہاولپور والا بہت بڑا سکینڈل ہے، اس میں کتنے لوگ آئے ہیں باہر. آپ مجھے بتا دیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہر مسئلے کے لیے روڈ پہ اور روڈ بند کروں. نہیں تو ہوتا نہیں ہے نا کام. نہیں روڈ بند کرنے کا نہیں میں کہہ رہا، احتجاج کا کہہ رہا ہوں، پرامن احتجاج کے لیے. ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں، آپ کے کتنے لوگ آئے ہیں؟ یہ حقائق ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. سر نہیں آیا کوئی بھی. میں آپ کو کہتا ہوں نہیں آیا کوئی بھی. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں کا کردار کیوں نہیں ہے پھر اس سامنے، کیوں نہیں ہم معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ اب سنیں، حالانکہ دین کی کتنی بڑی سے بگاڑ شروع ہو رہا ہے نا. اب سنیں، اصل بچہ یہاں سے ہی بچہ یا بچے ایک کلاس ہوتی ہے نا سر، ایک اسکول کی ایک کلاس ہے نا، اس میں ایک مانیٹر ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں مانیٹر ہیں ہمارے. ہم آپ کے مانیٹر ہے. ہاں آپ قصور کریں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کی خاموشی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے نا. اب مجھے بولنے دیں گے، ان کو اٹھنا چاہیے نا. بولیں پلیز. مولانا کا کام، عالم کا کام، جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں سر جی بڑی معذرت کے ساتھ، اس کا کام ہے صرف اختیار زبان تک وہ کہہ رہے، اور وہ صرف اس کا مکلف ہے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپ کو
برائیوں کو روکنے کا جتنا اختیار ہے اتنا روکو. چلے اس سب کو اختیار چھوڑ سے دیتے آگے ہیں. نہیں آپ جانا. یہاں پہ بیٹھے ہیں, علماء آپ کو یہ مجھے اختیار آپ ہے. بتائیں سنیں نا. بہاولپور اسکینڈل پہ آپ کتنا بولے ہیں, سنیں نا. آپ نہیں, آپ قصور ہم والے اس بولے پہ نا. کتنے بولے ہیں, ہم بولے جتنے مجھے کوئی اختیار ایک ہے. ثابت ہم کر کے دے ہم دیں. بولے. میں اپنا ثابت کر کے دوں گا میں کہاں پہ بولا ہوں. میں بھی بولا ہوں, آپ کو پتہ ہے, ہم بولے ہیں, سنیں نا. آواز اٹھائیے, ہم نے بھی اپنے شہر کی حد تک آواز آپ نے اٹھائیے, اٹھائی. اور اٹھاتے رہیں گے. اٹھاتے آپ نے اس رہیں گے. مسئلے کو انشاءاللہ ہم نے عام بھی اسمبلی اٹھائی تک ہے. آواز پہنچائیں گے ہم نے بھی کہ وہ اٹھائی لوگ ہے. سنیں اور اس چیز کو کوئی ایسے بل لے کے آئیں, ہم ایسے نے بھی قوانین اٹھائی لے ہے. کے آئیں اور اور ہم ان پہ بھی- عمل درآمد ہم بھی کی ایسی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ غلط بنائیں. ہے. سر ہمارا آپ نے اتنا اثر باولپور نہیں کے ہوگا. بعد- آپ نے سنیں, باولپور واقعے کے بعد بیان دیا ہے. ہم شروع ہی سے لگے کہ یہ معاشرے کے اندر سر یہ ہم نے نہیں خرابی ہے, دیکھا کہیں پہ نا, یہ کہیں خرابی نہیں ہے, دیکھا. یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر عالم کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے کہا جتنے اختیار ہے اتنا کریں گے. آپ ہمارے اختیار میں اتنا ہے. اب نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں. نہیں, کہ نتیجے بھائی کا تو ہم نے کیا ہی آپ کو نہیں ایک رہے بات سر. بتائی, جو ہم یہ بات غلط بھی ہے, کہہ رہے ہیں, ہم بھی اس یہاں طرف بیٹھ کے نہیں کر رہے ہیں. جانا. نہیں اس سردار طرف صاحب, مولانا جانا. صاحب, آپ سمجھے سردار نہیں صاحب ہیں. کے کہنے آپ کا نہیں مطلب سمجھے. یہ ہے کہ آپ اس قسم کے ابیوزرز کا, اس قسم کے باہر ہے لوگوں نا. کا راستہ تو روکے نا. راستہ کیسے ان کا روکے؟ ان کے اختیار میں سامنے, نہیں ان کے ہمارا. سامنے کھڑے ہو کے ان کو بتائیں تو نہیں, صحیح. ہمارے اختیار ہاں میں ایک روکا ہے, نہیں, ایک روکا راستہ ہے کیسے روکے, راستہ کیسے روکے. یہ ہمارے انہوں نے- اختیار میں نہیں ہے. میں انہوں نے بتاتا ایک روکا ہے. ہوں, میں آپ کو انہوں نے- بتاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو کہنا جیسا یہ چاہ رہا ہوں کہ- کہ راستہ پیسے روکے کہ آپ ان لوگوں کو جگائیں, ہیومن رائٹس آف کمیشن, جو ہیومن باہر رائٹس آئیں کا یار, آپ کمیشن لوگ ہے, باہر آئیں. جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن انسانی حقوق کی بنی ہے, انسانی ان کو حقوق بتائیں جتنا یہ اسلام نے تحفظ کیا ہے نا, ہیومن رائٹ کو چھوڑے. ہیومن رائٹ تو پھر آپ سر اسلام نے تحفظ اس میں کر لیا ہے نا. تحفظ کر لیے, پھر بھی آئے روز یہ وارداتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ مجھے پھر کہہ رہے کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا پھر یہ کیوں ہو ہیومن رہی رائٹس ہے؟ کو بتائے, ہیومن رائٹ میڈیا نہیں دیکھتی. نہیں, ہیومن وہ آئے رائٹس نا میدان میڈیا میں, دیکھتی کریں ہے, نا. لیکن آپ ان کو اس کو سامنے لائیں جہاں نا. سے اپنے مفاد ہوتے ہیں وہ مولانا آتے صاحب ہیں. آپ دیکھیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے نا, ہم نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, آپ لوگوں نے ہاں یہ کرتے ہیں. کسی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مدرسے کے بچے لے کر آ جاتے ہیں, مہنگائی مارچ کے لیے آئے ہیں نا وہ, ہاں بالکل آئے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے نا, بالکل کتنا انہوں نے واویلا کیا ہے, کس لیے, صرف حکومت کے لیے, یعنی عہدے کے لیے, کہ اس دفعہ ان کو کوئی ملا نہیں تھا عہدہ تو انہوں نے جناب. مجھے آپ بتائیں کہ اس سے پہلے یہ قصور والا واقعہ بہاولپور یونیورسٹی, یہ کتنا ایک بولے ہیں. نہیں, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, سر نہیں، ایسے بات یہ ہے نا, بولے ہیں, ہم ظلم, شروع سے بول رہے ہیں. زیادتی, نہیں بولتے سر, نہیں جنسی بولتے نا. زیادتی, اسلام کے جو نقطہ نظر جتنی بھی ہے اس معاشرے میں وہ ہر زیادتیاں عالم ہو رہی بیان ہیں, کرتا ہے, ہر جتنی بھی مسجد میں, ظلم ہو رہے ہیں, ہر مظالم جمعے ڈائے میں, جا رہے ہیں, ہر ان درس ان میں. لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. یہ اپنا کیونکہ مدرسہ یہ چلا لوگ رہے ہیں. تو خود اس بارے میں سوچتے ہیں. ہم لوگوں نے خود کبھی سوچا, Yeah. عام بندے نے خود کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا بھئی یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں. عام آدمی تو نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے ہی باہر نہیں نکلا. وہ ان مسئلوں کو کیسے سمجھے گا, آپ کا یہ نظریہ اور ہمیں الجھایا یہ گیا سوچ ہے, اور کہ سب اس سے کے لیے بڑا آواز کنفیوز اٹھانا- رکھا نہیں, گیا. ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں آواز اٹھانا یہ ہے کہ روڈ پہ آؤ, ڈنڈا اٹھاؤ. نہیں سر, تو ڈنڈا آپ کی اٹھانے ذاتی کا رائے کون کہہ ہے, رہا یہ ہے. آپ کی ذاتی رائے ہے, یہ یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے نا, آپ لوگوں کو آپ سوچیں اپنی نا. رائے ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. میری جو رائے, میں نے تو کہا کہ علماء تو ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پر, جیسے آپ کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے, آپ بتا رہے ہیں ان کو جو پلیٹ فارم ملا ہے وہ وہاں سے اس کی آواز اٹھا رہے ہیں. نہیں سر, وہ غلط اپنے ہے. جماعت نہیں کے سر, اندر, میں نہیں وہ مانتا اس اپنے چیز دروس کو. کے اندر, سر مولانا صاحب وہ اس لیے نہیں اپنے مانتا نا, نصیحتوں کے اندر, دیکھو اس لیے نہیں مانتا نا کہ یہاں پہ ہماری آواز جا رہی ہے, میں بات کو دیکھو, یہاں پورے دنیا میں جا رہی ہے. جہاں کوئی عالم, کوئی مدرس یا کوئی امام مسجد کے اندر ہوتا ہے, آپ نے جہاں جس مسجد میں بھی جاؤ, مان لیں پھر آگے چلتے ہیں نا, مولانا صاحب آگے چلتے ہیں. وہاں تو وہ آپ کو مولانا صاحب ایک بڑے پوائنٹ, اچھا اسی میں ایک پوائنٹ ہے, اچھا اسی میں ایک پوائنٹ ہے, اسی میں ایک پوائنٹ ہے. آپ ایک اسکالر ہے, ایک دینی اسکالر ہے, اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, تو اس کا کیا کام ہے, اس ظلم کو روکے, ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, یا کیا کرے, اس کی کیا ذمہ داری وہی ہے؟ اصول شریعت نے دیا ہے نا کہ بھی آپ کو اگر ہاتھ کا اختیار ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ہاتھ سے روکو. اس میں دینی اور غیر دینی کی بات نہیں, ہر صاحب مسلمان اور کلمہ گو کا یہ حکم ہے, اور وہ اس کا مکلف ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے. زبان سے نہیں روکے, پھر دل سے, پھر دل سے روکے. علماء کا دل زبان سے کا روکے, اختیار اور وہ ہے. ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. علماء کو زبان کا اختیار ہے, وہ ادا کر رہے, تو زبان سے روکے. اگر زبان کا اختیار بھی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دل سے برا جانو, اور یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. آپ کا دل سے برا جاننے کے میں اس سے نفرت کرو, یار یہ کام غلط کر رہے. تو بات یہ ہے اس وقت ہم معاشرے کے اندر ابھی یہ سارے دل سے برا مان کے بیٹھے ہیں, باہر نہیں آنا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, باہر آ سکتے ہیں, نہیں ایمان آتے. کا اس درجے میں ہم ہیں کہ ہم اسی درجے کے ہیں, یہ دل سے برا ماننے کا. وہ میں نے کہا آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ وہ خوف ہے کہ انصاف آگے نہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ گواہ گواہی کے لیے عدالت میں
یا کٹہرے میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر گواہی کے لیے جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے, میرے فیملی کو خطرہ ہے, میرے مال کو خطرہ ہے, مجھے اس نقصان کا اندیشہ ہے. کیوں؟ وہاں وہ نظام ایسا ہے, وہ جب دیکھ رہے تو وہ سامنے نہیں, اس میں وکلا کا بھی قصور ہے نا جی. یہ میں آپ کی بات اس بات کی تائید کرتا ہوں, وکلا کا بھی قصور ہے. اچھا جی, ایک کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا, اچھا جی, اب ہمارے وکلا حضرات دیکھیں نا, جہاں بھی ہو گیا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ وکلا حضرات آئیں گے. اچھا جی, کیونکہ وہ دوسرے کا وکیل آئے گا نا, دوسرے کا وکیل آئے گا, جرح کرے گا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نا لڑکی کو. اچھا جی, تو پھر اس نے کیا کیا, کہاں سے شروع کیا؟ اب آپ بتائیں نا, یہ عدالت میں پوچھنے کی بات ہے. آپ بولو گواہ لو. ہاں, اس لیے لو نہیں, آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے جو بات آپ کی صحیح ہے, دیکھیں وہ صحیح ہے نا, اس کو مانتے ہیں ہم. تو وہ وکلا حضرات کا بھی ہمارا قصور ہے. نہیں, جو لوگ باہر نہیں آتے, جو لوگ باہر نہیں آتے نا, وہ اس لیے نہیں آتے کہ وکلا حضرات جو ہے عدالت میں ان کی عزت اچھال کے رکھ دیتے ہیں. بات یہی ہے نا, یہ نظام مطلب ان کی مزید جگہ سائی ہوتی ہے, مزید جگہ سائی ہوتی ہے, اس لیے پھر لوگ نہیں آتے. سسٹم جو ہے نا اس کا ذمہ آپ کے اس سوال کا یہ جواب بھی ہے. جتنے بھی اخلاقی یا غیر اخلاقی, کون ذمہ دار ہے؟ پورا سسٹم ذمہ دار. سسٹم کون ہے؟ سسٹم آپ کا ریاست بھی ہے, آپ کی عدالتیں بھی ہے, یہ سارا آپ کو سب ہر چیز سے اعتراض ہے. آپ کی پولیس بھی ہے, آپ کے معاشرے کے افراد جس میں ہم بھی آتے ہیں یہ بھی ہے, ماں باپ بھی ہے. شکر ہے, مان تو لیا میں آپ نے کہا, لیکن کیا کچھ نہیں منوایا آپ سر, کیا کچھ منوانے کی بات نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ڈائریکٹ کہنے کہ علماء سے, میں نے کہا ایک حد تک میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے, پھر میں نے اس کی ذمہ داری کا تھوڑا ایکسپلین کیا کہ اس کی ذمہ داری ہے کیا. اب مثال نہیں, پہلے مان کے آپ پھر پیچھے چلے گئے نا, وہ جی اسپیکر پہ بیٹھے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں. آپ میری بات تو پوری سن لیں. اختیار یہ مجھے دے کہ اس کرسی پر بیٹھ کے آپ نے صرف یہ سامنے دیکھنا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر میں وہی کام کروں گا, اس سے آگے تو مجھے باہر بندہ مر رہا ہو, آپ نے ادھر سے نہیں جانا, اس کو پانی نہیں جا کے دینا, نہیں دینا, بس یہ بات, بس یہ کہلوانا چاہ رہا تھا. مجھے کیا بس پتہ کون مار رہا ہے, مر رہا ہے, کہہ رہے ہیں نا باہر, مجھے کیا پتا کون مار رہا ہے. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ باہر مر رہا ہے, انہوں نے پانی نہیں جا کے دینا, یہاں پہ بیٹھ کے اپنا بس بات کرنی ہے. مجھے جتنا مکلف معذرت کے ساتھ اتنا میں نے بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب, اس میں آپ کے اس طاقت سے بڑھ کر میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, اس لیے آپ نے موت کی بات. بالکل مولانا صاحب, آپ اور کچھ چائلڈ ابیوز, جنسی زیادتی, جسمانی زیادتی, اس کے حوالے سے کوئی اور مختصراً بتا دیں, پروگرام کا ٹائم ختم ہو سردار صاحب بات کو پھر دوسری طرف لے. آپ تھوڑا اپنا بھی بتا لیں کہ جتنے کیسز مدرسوں میں بھی ہوئے ہیں ساتھ, آپ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں. مدرسوں میں تو ہوتے ہیں نا, مجھے بتائیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا بالکل ہم نے غلط ہے, جہاں غلط ہے تو نہیں, غلط تو ہے, مدرسے میں کیا آپ نے ایسے اقدامات کیے, آپ لوگوں نے ایسی کیا ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ دوبارہ ایسی چیز ریپیٹ اور خاص طور مدرسے میں, مدرسوں میں نہ ہو. مدرسوں میں تو بالکل ہیں کیسز, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے کہ یہ دیکھو یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یا سکولز ہے, نہیں مدرسوں کی بات, مدرسے کی بات سنیں میری بات سنیں نا, اب بات سنیں نا, وہ بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے, یہ بھی ایک نہیں, مدرسے الگ ہے سر, مدرسے الگ, مدرسے ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے, سردار صاحب, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, ان کا مائن ہے نا سر, ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ایسا ہو. کچھ جنرلائز نہ کریں نا, اسپیسیفک آپ اسی پوائنٹ, صرف مدرسے کی بات میں تو کروں گا نا, یہ تو صرف مدرسے میں ہو رہے ہیں جی, یہ صرف مدرسے, بات مدرسے کی ہو رہی ہے, بات تمہیں بتا رہا ہوں, یونیورسٹی کی ہو گئی ہے, کالج کی ہو گئی ہے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو یونیورسٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ برا ہے, اسی طرح مدرسے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی برا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو, یہ بھی برا ہو رہا ہے, جو سزا اس کی ہونی چاہیے یہی سزا اس کی ہونی چاہیے. نہیں, اس کی ڈبل ہونی چاہیے. مدرسے میں کیوں ہوا ہے سزا؟ تو مدرسے میں نہیں ہونا چاہیے نا, اس میں ہم ترمیم نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے, آپ کو دی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ڈبل کرو, اس کو نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ داری کے لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں. مطیب صاحب دیکھیں میرا سوال سن لیں پھر جواب دیں. سوال سنیں, ذمہ داری یہ ہے نا, میں نے کہا نا آپ کو کہ مدارس کے اندر یہ جو اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں, تو ان مدارس کو, جو مدارس کے بورڈز ہوتے ہیں یا مدارس کے جو آگے بڑے ادارے ہیں, انہوں نے اس کو وارننگ دی ہے, ان کو بتایا ہے کہ بھائی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. باقی میں نے آپ کو کہا یہ ہر جگہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کیا ایسا قدم اٹھایا آپ لوگوں نے مدرسے کے حوالے سے کہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اختیار میں اتنا تھا کہ اس کو فارغ کیا, مدرسے ڈسمس کر دیا, اس سب کو ہٹا دیا ہے, ختم کر دیا ہے, یا پولیس کے حوالے کر دیا. نہیں, اس کو وہ اسلام کے مطابق سزا نہیں دینی,
पुलिस के हवाले करके नहीं सर ये बताएं ना, आप तो मदरसे की बात हो रही है ना, यही कर सकते हैं, इससे बढ़कर और क्या नहीं करें? बढ़ के कर आप सकते तो ये हैं, है आप कि इस्लाम के कलाशन मुताबिक लेके सजा उसको दें ना उस मौलवी को। कलाशन इस्लाम के लेके- मुताबिक सजा क्यों नहीं दिलवाई? इस्लाम के मुताबिक सजा मौलवी का काम नहीं है, इस्लाम के मुताबिक नहीं सजा आप रियासत जुलूस का काम निकालते, है। बाहर निकलते, आप इसलिए स्ट्राइक कि करते, मैं यही कह हड़ताल रहा हूं कि करते, उसने भाई पकड़ क्यों कर नहीं इसको सजा उसको मिल वो रही? रियासत के हवाले कर दिया है कि जनाब ये है, इसने बस ये काम गलती खत्म की है, हो गया। आपका काम है सजा दो। अच्छा, लेकिन उन्होंने मैंने नहीं इससे कहा दी। कि इख्तियार जितना है उतना करेंगे। अब ये मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं कलाशन लेके नहीं शुरू हो जाऊं। नहीं सर, ये उन्होंने इख्तियार मुझे उन्होंने नहीं सजा देता। नहीं दी, फिर आपने उसके अब बाद गवर्नमेंट निकले सजा पीछा नहीं किया। दे रही, अल्लाह के नजदीक वो जिम्मेदार है ना, मैं तो नहीं हूं ना। आप चोर को अपने हाथ से पकड़ कर अदालत के या उसके हवाले कर दिया, आप अल्लाह के यहाँ बरी जिम्मा हो गए। फिर आगे वो सजा दे, सजा न दे, चलिए, माफ आगे करे, चलिए। कुछ भी करे, बिल्कुल वो ठीक रियासत है, से बिल्कुल मजा ठीक रहे। है, बिल्कुल उसने ठीक है। आप मौलाना या साहब मैं, आप प्रोग्राम का मजा टाइम देंगे। बिल्कुल खत्म हो गया। आखिर में सरदार साहब आप इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें हमारे माशरती एबटाबाद के लिहाज से या पाकिस्तान के लिहाज से, कौमी सतह पे, सूबाई सतह पे या लोकल सतह पे, ये इशू वो इशू है कि जिस पे इस टाइम बात बहुत कम बात हो रही है और इस पे सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे एक हेल्दी या एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा नहीं बनेंगे तो वो आगे कैसे अपने मुल्क के लिए या माशरे के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो तो उसी टाइम से नफसियाती मसाइल का शिकार रहेंगे। मुतीब साहब, मैं बहुत ही मायूस हूँ कि जिस वक्त कि अब इस वक्त पे हम जब अपने मुल्क को देख रहे हैं, हम अपने कवानीन को देख रहे हैं, हम अपनी अदालतों को देख रहे हैं, हम अपने रहनुमाओं को देख रहे हैं, हम अपने उलमा इकराम को देख रहे हैं, इस सारे सिस्टम को जब हम देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है कि हम लोग कहाँ थे, किधर थे, हमने कहाँ जाना था और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप मेरी बात से इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं आप ये कर सकते। ना यहाँ पे जजा सजा का अमल है, ना किसी स्टेट की जिम्मेदारी अपनी ये निभा रहे हैं, ना मुआशरा हमारा इस चीज़ को सही मुतय्यन हो रहा है, हाईलाइट कर रहा है, पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा। ये जराइम इसी तरह से होते रहेंगे। मेरा ख्याल में यहाँ पे मामला ठीक नहीं होगा। नफाज शरीयत शरीयत का नफाज जब ठीक तक है, नहीं इस्लाम होगा के कवानीन का नफाज उस होगा तो वक्त फिर सुन चीजें ठीक हो लेना, जाएगी। सुन ठीक है, लेना। बिल्कुल। जो हमारा आइन बना हुआ है वो कहने को तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना हुआ है, लेकिन अमल दरामद लेकिन कोई अमल दरामद उस पर भी नहीं, मजीद सारे- भी उसको चाहिए। बहुत सारी चीजें लेकिन मैं उलमा इकराम पे जरा माजरत के साथ ज्यादा तनकीद इसलिए भी करता हूँ ना कि इन पे हमें बड़ा मान है। बिल्कुल ये हमारे लीडर्स हैं, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है जो हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत के लिए फार्म वो 47 या 45 या जो भी है, वो नहीं है हमारे रहनुमा। ये उलमा इकराम है, सही वाले उलमा इकराम। ये नहीं कि जो इसको शिरक में शामिल हो गए हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए हैं ना, शिरक में भी लोग शामिल हो गए हैं। बहुत सही नहीं भाई, किसी बातें करते हैं, वो नहीं। सही उलमा जो है ये हमारे रहनुमा है, इन्होंने हमें बताना है। और मेरी इनके साथ रिक्वेस्ट है थ्रू मौलाना साहब भी, टीवी के थ्रू भी, कि आपका काम सिर्फ मदरसे में नहीं है, आपका काम सिर्फ मस्जिद में नहीं है, आपका काम बाहर भी है, इस मुआशरे में भी है। इस मुआशरे को आपने ठीक करना है। हम आप लोगों के पीछे हम चलेंगे, जो हमें आप बताएंगे। ज़ाहिर है जितना इल्म उनके पास है, सर बात सुन लेना, सर बात सुन ले, जितना इल्म उनके पास है हमारे पास तो नहीं है ना। एक्सपर्टीज वो हमें बताते हैं ना, तफसीर हमें, तर्जुमा वो बताते हैं सब कुछ। लेकिन वही अगर सिर्फ मस्जिदों में और सिर्फ मदरसे में बैठ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी मौलाना साहब। अब सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बातें की माशाल्लाह। इसने कहा कि जी ये आगे नहीं, उनकी बातें हो गई, अब आप अपना पॉइंट इनके दें। साथ है। नहीं, आप अपना अपना point पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन उसके नहीं, वो बाद- हो गई उनका आगे। तो बात ये है कि उलमा तो आगे जा रहे हैं, लेकिन हम जब पीछे देखते हैं साथ कोई नहीं होता है। कहाँ पे ऐसा हुआ है? कदम बढ़ाओ। कोई एक मिसाल बता दें, सुने, कहाँ पे ऐसा कदम किसी बढ़ाओ, मसले पे मरीज- निकले हो और कदम पीछे बढ़ाओ। आवाम ना हुई हो। यहाँ तो अवाम हर किसी के वो पीछे। नवाज शरीफ के साथ है, एक कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम पीछे से गायब है, हाँ। वो उसके साथ था। बोले प्लीज। अच्छा, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है तो पीछे साथ कोई नहीं होता है। अच्छा, अब बात ये है कि इस हवाले खैर है, अल्लाह की जात साथ अल्लाह हो। की मिसाल साथ- कोई नहीं दी बिल्कुल। उन्होंने ना। अच्छा, अल्लाह साथ हो तो बाकी फिर बंदा खुद ही रास्ते अब बन बात ये जाते है, हैं। अब बात ये है, मैंने आपको बात अधूरी रह गई थी कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वालिदैन देखिए, मेरा बच्चे जो शुरू में आपने कहा था कि मेरे बच्चे की एक्टिविटी क्या है, दोस्त कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। क्योंकि ये हमारी गफलत या बेखबरी का है कि रात को मेरा बच्चा 10 बजे 11 बजे घर आ रहा है, मैं पूछा ठीक है, दिन को उसकी गैदरिंग कहाँ है, कैसे लोगों के, कैसे लड़कों के साथ है, सबसे पहले उसकी है। फिर मुआशरे के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो साहिब दानिश है,
ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر ایسے لوگ ہوئے اس کو نظر میں رکھے جو جرم یا مجرم. مولانا صاحب ایک پوائنٹ یہاں پہ ایک پوائنٹ میرے مائنڈ سے نکل جائے گا, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹائم ختم ہو رہا ہے. مولانا صاحب ایسے کلپریٹس کو جو سردار صاحب ایسے کام کرتے ہیں, جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں, ہمارا معاشرہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو کہ متاثرین ہوتے ہیں, جن کے ساتھ چائلڈ ایبیوز ہوا ہوتا ہے, جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہوتی ہے, ان پہ تو ہم مختلف لغویات یا ٹیگز لگا دیتے ہیں, لیکن جو اس کے ایگزیکیوٹر یا پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے ان چیک چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ معاشرہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ کون سا ذہنی؟ اس میں چھوٹی سی بات بتاؤں, میری بات سنیں آپ شاید سمجھ گئے میں کیا کہنا ہے. یہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, ایک نامی لوگ ہوتے ہیں, وہ نظر رکھے ایسے لوگوں کو اداروں کے حوالے کر لے جو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عدالت ذمہ دار ہے اس کے, اور پولیس ذمہ دار ہے اس کے. بالکل وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے, جہاں ہماری ذمہ داری ہے وہاں اتنا اس کی بھی ہے. لیکن اس میں ایک اور ہمارے سردار صاحب شاید اس کے ساتھ اتفاق کریں, ایک اور ہمارے اندر کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ اس ملزم کو پکڑتے ہیں کہ 10 بندے اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, عدالت پہنچ جاتے ہیں, اور صاحب اثر و نفوذ استعمال ہوتا ہے. سر یہ کیوں, آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے, میں پھر ادھر آؤں گا تھوڑا سا, میں پھر ادھر آؤں گا. آپ نے مجھے وہ نہیں کیا, لیکن آپ کی بات ٹائم دے رہا ہوں. میں اس لیے آ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو ہمارے جو مذہب کے دشمن ہیں, کفار ہیں, جو مشرکین ہیں, کافر ہیں, جو دیکھیں انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنا دی ہے کہ بھائی یہ ڈرامے ہیں, یہ اس طرح سے واہیات چیزیں ہیں, یہ جرائم ہیں. ہمارے علماء نے وہ ایٹماسفیئر نہیں بنایا, اسباب ہے ان کے کہ جس میں اس میں ہم داخل ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس, ہمارے بچوں کے پاس, ہمارے آج کل کی جو جنریشن آ رہی ہے اس کے پاس یہی بنا ہوا ہے جو اس کو دکھایا جا رہا ہے. پیس ٹی وی ایک ہی ہے ادھر سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایٹماسفیئر نہیں بنایا گیا, یہ ایٹماسفیئر نہیں بنایا گیا ہمارے علماء کی جانب سے کہ بھئی یہ چیز ہے, ادھر آؤ, ادھر داخل ہو. آپ کے اس سوال کا یہ جواب. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی. جی آپ نے دیکھا چائلڈ ایبیوز پہ بات ہوئی ہے, تو جنسی زیادتی بچوں کے ساتھ ہو, بڑوں کے ساتھ ہو, یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو, یا کسی بھی قسم کی زیادتی ہو, تو کوئی بھی باضمیر انسان جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اس پر خاموش نہیں رہ سکتا. خاموش صرف وہی رہ سکتا ہے جس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں.